تو یہی جولائی کے دن تھے، میں گاڑی میں بیٹھا ہوا، شیشہ اس کا چڑھا ہوا تھا اور میں جا رہا تھا، تو میں نے اپنے بائیں طرف سے ایک جماعت کو گزرتے ہوئے دیکھا. مجھے کچھ اس طرح پتا تھا کہ یہ کچھ ایک جماعت ہے جو لوگوں کو مسجد کی طرف لے جاتی ہے اور وہ تنگ ونگ کرتی ہے، لوگوں کو گھروں سے نکال لیتی ہے، تو لوگ اس جماعت سے بھاگتے پھرتے ہیں. کچھ ایسا سنا تھا میں نے، کوئی ایک ایسی جماعت ہے. تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ دیکھو تم تو آرام سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہو، اور یہ دیکھو یہ بیچارے لوگوں کو نماز کی طرف، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور ان کے کپڑے بالکل بھیگے ہوئے تھے پسینے سے، اور تم ان کے بارے میں غلط سوچ رہے ہو. ایسا نہ ہو کہ آگے جا کے تمہاری گاڑی وجے گئی. تو اپنی گاڑی کو بچانے کے چکر میں نے وہاں سے یو ٹرن مارا، اور یو ٹرن مار کے میں واپس لایا، اور واپس لا کے میں نے گاڑی کو یہ جماعت کے کچھ جو ساتھی تھے ان کے آگے روک لیا. روک کے میں گاڑی سے اتر کے میں جو جماعت کا جو سب سے آگے جو تھے بزرگ تھے، میں ان کے پاس گیا اور میں نے جا کے ان سے ایسے ہاتھ کیا، ہاتھ ملا کر میں نے کہا جی آپ بڑا اچھا کام کریں، میرے لیے بھی دعا کریں، ایسے ہی کہہ دیا میں نے. تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کہنے لگے میں آپ کے لیے ضرور دعا کروں گا. اب مجھے کیا پتا کہ گشت پر نکلا ہوا ہو کوئی، اور وہ گشت پہ نکلا ہوا آدمی دعا کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ قبول نہ کرے؟ ہو سکتا ہے اس اللہ کے ولی نے میرے لیے دعا کر دی ہو. اب آپ لوگ اللہ کا نظام دیکھیں میری بہنوں اور میرے بھائیوں، بہت عجیب بات ہے. اس جماعت میں ایک جو لڑکے تھے ان میں سے ایک نے اپنی مسجد میں جا کر بتایا کہ تمہیں پتہ ہے آج ہمیں روکا کس نے؟ تو انہوں نے کہا بھائی کس نے روکا؟ کہا وہ سنگر نہیں ہے جنید جمشید، اس نے آج، یہ لوگ مقامی گشت کر رہے تھے، اس نے گشت کے دوران ہمیں روک لیا، اس نے ہم سے ایسے کہا بھائی ہمارے لیے دعا کرنا. اور جس مسجد میں اس نے یہ بات کہی، اس مسجد میں ایک نمازی تھا جو تبلیغ میں لگ چکا تھا، وہ 16 سال پہلے میرے ساتھ سکول پڑھتا تھا. اللہ کا نظام دیکھیں، 16 سال پہلے میرے ساتھ سکول میں پڑھتا تھا، تبلیغ میں لگ چکا تھا. اس نے کہا کس نے روکا تمہیں؟ کہا وہ نہیں ہے، وہ سنگر جنید جمشید، اس نے روکا ہمیں. اس نے کہا اچھا میں ٹھیک ہے. اب میرے اس دوست نے مجھے ڈھونڈنا شروع کیا، اور اس واقعے کی کوئی تقریباً 1-1.5 مہینے بعد اس نے مجھے ڈھونڈ لیا. اور ایک دن جی میرے گھر فون آتا ہے، جنید. اب میں نے جب اس کا مجھے پہچانا، اس نے بولا جنید مجھے پہچانا. آپ یقین کریں گے میں 16 سال بعد اس کی آواز سن رہا تھا، میں پہچان گیا. میں نے کہا جنید بول رہے ہو؟ ہنسنے لگا. تو مجھے پہچان گیا؟ میں نے کہا میں بالکل پہچان گیا. تو اتنا تو شرارتی لڑکا تھا تو کلاس کے اندر. اور میں نے کہا کیونکہ ہم دونوں کے نام ایک تھے تو تیرے چکر میں بھی بدنام رہتا تھا. ہنسنے لگا. یار کمال ہے تو نے مجھے پہچان لیا. میں نے کہا ہاں میں نے پہچان لیا، میں نے تیرے سے ملنا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے بس ایسے ہی، وجہ کوئی نہیں ہے. میں نے کہا یار اچھا ہماری زندگی ایسی تھی، شوبز کی زندگی تھی ہماری، کہ ہمارا دل ملنے کو نہیں کرتا تھا کسی سے. یعنی ہم نے مینیجر رکھے ہوتے تھے جو ہمیں صرف لوگوں سے دور رکھتے تھے. ان کا کام تھا لوگوں سے بات کرنا، لوگوں سے ڈیل کرنا، ہم تک کوئی نہ پہنچے بس. یہاں تک کہ آپ حیران ہوں گے اگر میں آپ کو بتاؤں، یہ بڑی ایک افسوسناک بات ہے کہ ہمارے اپنے گھر والوں کا ہماری زندگی میں رول کم ہوتا تھا، ان مینیجرز کا رول زیادہ ہوتا تھا. آپ نے گھر کب جانا ہے، بچوں سے کب ملنا ہے، یہ تک ان مینیجروں کے ہاتھ میں ہوتا تھا. تو اب کوئی مجھے فون کرے کہ میں نے تم سے ملنا ہے، یہ تھوڑی کہ میں فوراً مل لوں گا اس سے. اب پتہ نہیں اللہ جانے اس نے کیوں ملنا ہے، میرا وقت ضائع کرے گا کیا ہے. تو میں نے جنید غنی سے کہا کہ یار بغیر وجہ کے کیوں ملنا ہے تمہیں؟ بس ایسے ہی. میں نے کہا انشاءاللہ دیکھو پھر چلو اللہ نے کبھی موقع دیا تو ملیں گے. کڑک میں نے فون بند کر دیا. ہمیں تو عادت تھی فون بند کرنے کی. اگلے دن پھر فون آ گیا اس کا. میں نے بولا کیا کام ہے؟ کام کوئی نہیں، ملنا ہے. کیوں؟ یار کوئی وجہ نہیں، مل لیتے ہیں. میں نے کہا یار وقت نہیں ہے، فون پہ بات کر لو. نہیں فون پہ کام کوئی نہیں ہے. کڑک فون پر ایک دفعہ ہوا، 2 دفعہ. اب اس کا میں ہیلو سنتا تھا، فون بند کر دیتا تھا. یہ سلسلہ 1-2 مہینے تک چلتا رہا، یہاں تک کہ جنید غنی کو میرے گھر کے نوکروں کے نام یاد ہو گئے، فون اٹھانے والوں کے نام یاد ہو گئے، سب کچھ یاد ہو گیا. اس کو سب پتا ہوتا تھا میں کب پاکستان میں ہوں، کب نہیں ہوں، کب کہاں ہوں، سب. ایک دن اس کا فون آیا تو جب میں نے فون رکھنے لگا مجھ سے کہتا دیکھ میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میری 1 منٹ کی بات سن لے. میں نے بولا بولو. میں ابھی عمرہ کر کے آیا ہوں تو میں مدینے اور مکے کی کھجوریں اور زمزم اور یہ کچھ چیزیں لے کر آیا ہوں، یہ لے لے میرے سے، پھر اس کے بعد میں چلا جاؤں گا. کتنی دیر کے لیے آؤ گے تم؟ 5 منٹ کے لیے. میں نے کہا ہاں 5 منٹ. جنید غنی یاد رکھنا 5 منٹ. 5 منٹ. دوپہر کو مجھے یاد ہے 3:30 بجے ابھی تک پلاننگ ہوئی. جنید غنی صاحب آیا. میں نے جب جنید غنی کو دیکھا تو میرا تو دماغ ہی چکرا گیا. کیا دیکھتا ہوں
सफ़ेद लिबास जैसे मौली साहब ने पहना हुआ है, सर पे पगड़ी, इतनी बड़ी दाढ़ी, ऊपर वास्केट पहनी हुई उसने, पाइंचे उसके ऊपर। मैंने कहा जुनैद गनी ये तुझे क्या हो गया? कहता है मुझे क्या हो गया? मैं क्या कहूँ तुझे क्या हो गया? मैंने कहा ये तेरा हाल तेरे जैसा है शैतान, ये इतना बड़ा बुजुर्ग बना हुआ, आओ बैठो मेरे पास। आया मेरे पास बैठा, उसने मुझे खजूरें दी, जमजम दी, जानमाज दी, और पूरे 5 मिनट में कहता है मेरे 5 मिनट पूरे हुए, अब मैं चलता हूँ। मैंने कहा नहीं, अब बैठ जाओ, मुझे बताओ ये सब क्या है। फिर मुझे कहने लगा चल छोड़ इसको यार, स्कूल की बात करते हैं। मैंने कहा स्कूल छोड़ो, मुझे बताओ ये क्या है, ये किन्होंने तुम्हारा हाल किया? ये मुझसे कहने लगा मिल लो इनसे। मैंने कहा हाँ मैंने इनसे मिलना है। आप सोचो कोई आदमी तबलीग वालों के चंगल में फंस जाए, हाँ? तो मुझसे कहता है कल से हमारा इज्तिमा शुरू हो रहा है, मेरे साथ इज्तिमा पर चलो। मैंने कहा मैं चलूंगा। तो मैं कल तुम्हें पिक करने आऊंगा, सुबह के वक्त पिक करने आऊंगा। आप यकीन करो 5 मिनट के लिए आया था, 3.5 घंटे मैंने बिठा के रखा उसको अपने पास। मैं उससे बातें सुनता रहा, जुनैद गनी क्या, फिर क्या हुआ, आखिर में मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ इज्तिमा पर चलूंगा। खैर जी मैं तैयार हो गया, मैंने अपनी नई साफ सुथरी जीन्स निकाली, अपनी मैंने टी शर्ट निकाली, लंबे लंबे मेरे बाल थे, हाँ? मैं तैयार हो गया जिस तरह मेरा ख्याल था बेहतरीन तरीके का तैयार होने का, मैं हो गया तैयार। अब जब मैं वहाँ पहुँचा, उतरा, मैंने जाके इज्तिमा देखा तो मैंने देखा कि हर आदमी शलवार कमीज़ में, हर आदमी के सर पे टोपी। तो मैंने जुनैद गनी से कहा जुनैद गनी सुन, ये मुझे को मार तो नहीं देगा इधर है, को मेरा को कत्ल वतल तो नहीं हो जाएगा मेरा? कहता नहीं हम लोग मारने वाली पार्टी नहीं, हम लोग खिलाने वाली पार्टी हैं। मैंने कहा अच्छा ले जाओ मुझे अंदर। फिर अब मैं अंदर जाना शुरू हुआ इज्तिमा गाह में, तो मैंने देखा कि लोग एकदम इकट्ठे होना शुरू हो गए। पीछे से मुझे आवाज़ें आई, अरे यार ये तो जुनैद जमशेद है यार। को 2-4 आवाज़ें आई, अबे ये इधर क्या कर रहा है? कोई तो मुझे ये बात बुरी भी लगी हल्की सी, क्या मतलब भाई कि तुम बहुत बड़े मुसलमान हो, मैं नहीं आ सकता क्या? खैर मैं अंदर गया, अंदर जाकर बैठा तो मैंने देखा एक मजमा सब पहुंच गया मिलने के लिए, देखने के लिए। जो भी जुनैद गनी ने मुझे बैठाया, तुम इधर ही बैठो यहीं पर, और मैं अभी एक साहब को लेकर आता हूँ। खैर ये मुझे बिठा कर चला गया। इतनी देर में एक नौजवान लड़का कि जैसे भाई लोग बैठे हैं अपने, 18-19 साल का, यहाँ से बीच में से रास्ता तोड़ के मेरे पास आ गया। मुझे आकर कहता है जुनैद भाई नमाज पढ़ते हैं आप? तो मैं उसको ऐसे देखना शुरू हो गया। अब मैंने कहा क्या जवाब दूँ मैं इसको, हाँ बोलूँ कि नहीं बोलूँ, सच बोलूँ कि झूठ बोलूँ? मैं देखता रहा उसको, देखता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर ना मुझे गुस्सा आना शुरू हो गया कि अब यहाँ ये होगा, अगला पूछेगा आप कुरान पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, फिर अगला पूछेगा आप रोज़े रखते हैं नहीं रखते हैं, आपने हज कर लिया, मतलब यहाँ अब मेरी क्या अब यहाँ पर कैरेक्टर असैसिनेशन होगी क्या? मैं अभी यहाँ पर कैरेक्टर असैसिनेशन करवाने आया हूँ, अपनी किरदार कशी करवाने आया हूँ मैं यहाँ पर। तो मैंने वो लड़का जो साथ बैठा था, मैंने कहा यार उसको बोलो जुनैद गनी को ये मुझे गलत जगह ले आया, वो मैं यहाँ से जा रहा हूँ अभी। वो भागा गया उसके पीछे, उसको लेकर आया। जुनैद गनी ने कहा क्या हो गया यार जुनैद, क्या हो गया? मैंने कहा यार कुछ नहीं। तो वो कहता है ये अभी एक लड़के ने आके पूछा था इनसे आप नमाज पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं? तो जुनैद गनी ने कहा तूने इस लड़के को आने क्यों दिया? इतना गुस्से हुआ वो उस पर। मैंने जुनैद गनी को ठंडा किया, मैं खुद भी थोड़ा ठंडा हुआ। मैंने कहा यार क्यों नाराज होता है? वो लड़का बात तो सही कर रहा था ना कि नमाज पढ़नी तो चाहिए मुझे। तो उसने जो जुमला बोला ना वो मुझे आज तक याद है। जुनैद गनी ने जो जुमला बोला, उसने कहा जुनैद हम क्यों नहीं पूछते कि तुमने क्यों नहीं किया, हम तो तरगीब देते हैं, उसके बाद अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह वो नेकी करने की तौफीक दे। हाँ वो आज भी मुझे वो बात याद है। अल्लाह पाक ये मुझे भी अता करे कि हम किसी से ये ना कहें भाई तुमने क्यों नहीं किया ये, बल्कि नेकी की तरगीब दें और फिर अल्लाह से रात को दुआ करें अल्लाह मेरे इस भाई को, मेरी इस बहन को तौफीक दे, वो इस नेकी को कर सके। फिर मैंने कहा जुनैद गनी को चल छोड़ यार, मैं इधर ही बैठा हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा। अब जुनैद गनी साहब ने एक साहब को बुलाया, उनका नाम था डॉक्टर बुलंद इकबाल। अभी जब मैं शान रमज़ान अभी शान रमज़ान कर रहा था ना, ये अभी कुछ पिछले रमज़ान में, तो डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब बड़े अरसे बाद मुझे मिलने आए। मैं मिला उनसे, बड़ी खुशी हुई। मैंने उनको याद कराया वो वाक़या जो मैं अब आपको सुनाने लगा हूँ। तो डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब मेरे सामने आके बैठ गए। और डॉक्टर बुलंद, अब तबलीग वालों का बहन मैं ज़रा सा आपको बताऊँ कि तबलीग वाले ना अब वो सामने वाले को जानते नहीं है, लेकिन उसको अल्लाह की दावत तो देनी है। तो आप पहले उससे पूछते हैं भाई आप कैसे हैं, खैरियत से हैं, आपका इसमें गिरामी क्या है? अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, ये मेरा नाम है, बड़ा अच्छा किया आप आए। फिर बातों बातों में पूछते हैं कि आप क्या करते हैं,
تو میرے سے بھی انہوں نے پوچھ لیا تو جنید صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ تو میں چپ کر گیا. میرے سے نا اب میں ان کی شکل دیکھوں, میں نے کہا اب تک مارنی پڑی تو اب پڑے گی, اب جو میں نے بتایا نا میں کیا کرتا ہوں. تو میرے چہرے کے بدلتے ایکسپریشنز دیکھ کے نا جنید غنی نے ان سے کہا ارے ڈاکٹر صاحب آپ اس کو نہیں پہچانتے, یہ وہ ہے نا جس نے دل دل پاکستان گایا ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ارے واہ 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 واہ, مسلمان کی تو شان ہی یہی ہے, جس کام کو کرتے آگے بڑھ جاتا ہے. میں نے کہا یہ آدمی ٹھیک آدمی ہے, یہ بالکل ٹھیک آدمی ہے, اس سے کرو دوستی. تو بعد میں میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب یہ جواب آپ کہاں سے لائے اتنا خوبصورت سا؟ تو مجھے کہنے لگے یار میں نہ تجھے جانتا نہ مجھے یہ پتا دل دل پاکستان کیا. تو جب اس نے بولا نا کہ اس نے دل دل پاکستان گایا تو میں نے کہا واہ 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 واہ, اور میں دل میں دعا کروں یا اللہ جلدی سے صحیح جواب میرے ذہن میں ڈال, جلدی سے صحیح بات ڈال میرے ذہن میں. تو میں نے فٹ کہہ دیا. اور یہ بات میرے دوستو ہے بھی سچ کہ مسلمان کی شان یہ ہے, مسلمان جس کام کو کرتا ہے نا مسلمان اس کام میں آگے بڑھ جاتا ہے. ساری دنیا میں جن کاموں کو آپ برا کام سمجھتے ہیں نا کہ یہ برے کام ہیں, ان برے کاموں کو بھی اگر کبھی کسی مسلمان نے کیا نا تو یقین کرو غیروں سے بھی زیادہ کیا. ہاں یقین کرو, مسلمان ایک عجیب امت ہے, ہم سے بہتر کوئی نہیں. کنتم خیر امہ, بس یہ ہر لائن سے بہترین امت ہے. جس کو اللہ ہی کہہ دے تم بہترین ہو تو پھر ہمیں دوسروں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم اچھے ہیں کہ برے ہیں. ہاں اب میں پورا دن ڈاکٹر بلند اقبال صاحب کے ساتھ پھرتا رہا, اور جب دن کا آخر آیا تو جنید غنی نے مجھے کہا کہ چل میں تجھے گھر چھوڑ دوں. میں نے کہا گھر تو مجھے چھوڑ دو, لیکن یہ بسترے کیا ہیں, یہ جو بسترے لگے ہوئے ہیں, کہا یہ رات کو لوگ یہاں سوئیں گے. میں نے کہا اور یہ جو بزرگ حضرات ہیں یہ بھی ادھر ہی سوئیں گے. میں نے کہا یار میں تو ان سے زیادہ فٹ آدمی ہوں, اگر یہ بوڑھے لوگ ادھر سو سکتے ہیں تو میں بھی سو سکتا ہوں. تو اس نے کہا یار نور اللہ نور, تیرے لیے بھی بسترا لگا دیتے ہیں. میں بھی سو گیا ادھر ہی اس رات کو. وہ شاید زندگی کی پہلی دفعہ زندگی میں رات کو تہجد کی نماز پڑھی, اٹھا دیا اس نے بیچ میں. تو ایک دن گزرا, دوسرا دن گزرا, تیسرے دن مولوی طارق جمیل صاحب کا بیان تھا. اب مجھے تو نہیں پتا یہ کون ہے. ہاں جب مولوی صاحب نے بیان کیا تو میں نے جنید غنی سے کہا یار بڑے اچھے بیان تھے یہ سارے تیرے بزرگ, یہ کون آدمی ہے؟ کہنے لگا یار یہ ہیں ہمارے ایک مولانا. میں نے کہا یار میں نے ان سے ملنا ہے. کہتا یار ان سے نہیں مل سکتا کوئی. میں نے کہا بھائی میں اس ملک کے صدر سے بھی مل سکتا ہوں اور اس ملک کے پرائم منسٹر سے بھی مل سکتا ہوں, یہ مولوی سے ملنا کیا مشکل ہے. خیر جی ہم پورے مجمع میں سے نکلے دونوں, کرتے وہ پیچھے حضرات کے ٹینٹس لگے ہوئے تھے. کرنگی میں ہوا تھا یہ کراچی کا اجتماع. میں اور یہ بات کر رہا ہوں 1997 سپٹمبر 1997, 3 سپٹمبر مجھے ابھی تک یاد ہے, میری سالگرہ تھی 3 سپٹمبر 1997. عمر بھی بتا دوں میری کیا ہو گئی تھی معلوم ہے سب, آپ کو سب کو پتہ چلے گا 50 سال کا تو ہو ہی گیا ہوں نا میں. اب کیا ڈرنا, جو 50 سال کا بندہ ہو جائے کیا عمر چھپایا اپنے. خیر تو میں جب ادھر پہنچا تو وہاں پر ایک لڑکا ایسے ڈنڈا لے کر کھڑا ہوا مولوی صاحب کے کمرے کے باہر. تو مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا, جنید بھائی آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ اب مجھے 3 دن تو گزر گئے تھے. میں نے کہا کیوں بھائی, میں کیوں نہیں آ سکتا ادھر, تو بڑا مسلمان ہے میرے سے. ہنسنے لگا نہیں وہ میں نہیں کہہ رہا, میں آپ کو دیکھ کے تھوڑا حیران ہو گیا, کیا کام ہے؟ میں آپ کا بڑا فین ہوں. میں نے کہا اچھا. تو میں نے کہا کہ مجھے یہ جو تھے نا مولانا طارق جمیل ان سے ملنا ہے. کہ یار جنید بھائی ان سے تو ملنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. میں نے کہا تم جا کر بتاؤ تو صحیح کہ میں نے ملنا ہے. اچھا میں کچھ کرتا ہوں. خیر وہ اندر گیا, اس نے اندر جا کر کہا کہ آپ آئیں اندر. تو میرا دوست جنید غنی مجھے لے گیا. آپ یقین کرو میں نے مولوی طارق جمیل صاحب کو زندگی میں کبھی اکیلے بیٹھے نہیں دیکھا. وہ اللہ نے شاید اس دن ملوانا تھا یا بات کروانی تھی, اکیلے بیٹھے ہوئے تھے خیمے میں اپنے. جنید غنی نے جا کر اندر کہا مولانا میرا ایک دوست ہے جنید جمشید, وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. مولانا نے کہا کون جنید جمشید؟ میں باہر کھڑا حیران ہو گیا, ان کو کیسے پتا میں کون ہوں؟ اندر بھیجو اس کو, اندر بھیجو. مجھے بلایا اندر اور جنید غنی کو کہا تم باہر جاؤ, تم باہر انتظار کرو. وہ باہر چلا گیا. یہ نوجوان جیسے بیٹھے ایسے جا کے میں مولوی صاحب کے سامنے بیٹھ گیا اور مجھے ایسے تیز نظروں سے انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا. میں نے کہا آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں تجھے نہیں دیکھ رہا, میں تو اللہ کی شان دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا جی کیا مطلب؟ کہا تیرے بڑے بڑے بورڈ لگے ہیں فیصل آباد کے اندر,
बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं। मैं अक्सर इन बोर्ड्स को देखकर कहता था, मुझे बाद में मौलाना ने बताया, मैं इनको बोर्ड्स को देखकर कहता था हर एक को हिदायत मिल सकती है, इसको नहीं मिल सकती। हाँ, आज मैं जब इधर एयरपोर्ट आ रहा था तो एयरपोर्ट पे तेरा बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था, ऐसे ही मेरे दिल में आई, या अल्लाह क्या ये नहीं हो सकता कि इससे मेरी मुलाकात हो जाए और तू मेरे सामने बैठा है, मैं अल्लाह की शान देख रहा हूं। तो मैंने कहा अच्छा। कहने लगे दिल दिल पाकिस्तान तूने गाया है? मैंने कहा जी। मैंने कहा आपने सुना है? कहा नहीं सुना तो नहीं, बसों के पीछे लिखा देखा है। मैंने कहा चलो ये किसी यूं पहुंचा ना पहुंचा, आए तो सही बरसरे इल्जाम ही आए। हाँ, होठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए, आए तो सही बरसरे इल्जाम ही आए। मैंने कहा चलो यूं नहीं तो यूं से, तारुफ यूं नहीं हुआ तो यूं हो गया, बसों के पीछे तो लिखा देख लिया। तो मैंने मौलवी साहब से कहा मौलाना मेरा एक सवाल है, एक पाकिस्तानी नौजवान मेरी उम्र का जिस नाम शोहरत का तस्वुर भी नहीं कर सकता, वो सब का सब मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैं अंदर से खाली हूँ। लोग इस बात को नहीं जानते, लोग समझते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं अंदर से बहुत परेशान हूँ, बहुत इस्तिराब है और इसकी वजह मुझे समझ नहीं आती। फरमाने लगे तेरा मसला ये है कि तुझे चोट लगी है सीधे घुटने पर और तू मरहम लगा रहा है उल्टे घुटने पर। मैंने कहा जी वो कैसे? फरमाने लगे देखो अल्लाह ने इंसान को दो चीज़ों से बनाया है, एक मट्टी से बनाया है, एक जिस्म से बनाया है जो कि मट्टी का बना हुआ है, और एक रूह है जो अल्लाह का अमर है। ठीक, तो जिस्म क्योंकि मट्टी का है इसलिए अल्लाह ने इसकी हर ज़रूरत को मट्टी में रखा है। जो खाना हम खाते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जो जिन घरों में हम रहते हैं, जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, ये सब जिस्म की ज़रूरत की चीज़ें हैं। और क्योंकि जिस्म मट्टी का है तो अल्लाह ने इन तमाम ज़रूरतों को मट्टी में रखा है। रूह अल्लाह का अमर है, ये आसमानों से आई है तो इसकी खुराक भी आसमानों पर है, ज़मीन में नहीं है। फिर फरमाने लगे अगर मैं तुमको सोने के एक महल में बंद कर दूं और 4 दिन खाने को ना दूं तुम क्या करोगे? मैंने कहा जाहिर सी बात है मैं चीखूंगा कि मुझे कुछ खाने को दो। कहा बस यही हाल तेरी रूह का है कि तेरा जिस्म अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाता है, अच्छे अच्छे महलों में रहता है और तू अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहता है, लेकिन अंदर तेरी रूह जो है वो भूखी हो के जब चीखती है तो तेरे सर में दर्द होता है। तू इस रूह की भूख का भी तो इलाज कर। तो मैंने कहा इसकी खुराक कहाँ है? कहा ये आसमानों से आई है तो इसकी खुराक भी आसमानों पर है, जमीन में नहीं है। और दिल के सुकून, चैन और इत्मीनान का ताल्लुक इस मट्टी के बने हुए जिस्म से नहीं है बल्कि इस आसमान से आई हुई रूह से है। तो मैंने कहा इसकी ग़िज़ा क्या है? फरमाने लगे इसकी ग़िज़ा अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के हुक्म है, इसकी ग़िज़ा नबी की ज़िंदगी है, नबी के तरीके हैं, नबी की सुन्नत है। वो जब तक इसको मिलेंगे नहीं ये भूखी रहेगी, और जब ये भूख कर चीखेगी तो फिर तुम तो मुसलमान हो, तुम्हें तो पता है, गैरों को तो पता नहीं। वो दिमाग की इस चीख को सुलाने के लिए कभी शराब पीते हैं, कभी नशे करते हैं, लेकिन ये तो जब तक रूह भूखी है उस वक्त तक अंदर से तुम मुस्तरिब रहोगे, सुकून चैन नहीं मिलेगा। और फिर कुरान की वो आयत पढ़ी, मुझे आज भी याद है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि अल्लाह पाक चैलेंज दे रहे हैं सबको कि अगर दिल का सुकून, चैन और इत्मीनान चाहिए मेरे बंदो, मालदारों, हुकूमत वालों, दौलत वालों, शोहरत वालों, अगर तुम्हें दिल का सुकून, चैन, इत्मीनान चाहिए तो तुम्हें मुझसे ताल्लुक बनाना पड़ेगा, मुझसे यारी लगानी पड़ेगी। मौलाना की ये बात सुनकर मैं तो पहले ही परेशान था, 3 दिन से बयान सुन रहा था, मैं तो धाड़े मार के रोना शुरू हो गया, रोता रहा बड़े देर तक। फिर जब मुझे थोड़ा सा चैन आया तो मैंने कहा मौलवी साहब इसका मतलब क्या है, मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई? तो फरमाया नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कि ये मामला तुम दुनिया वालों से थोड़ी कर रहे हो, ये मामला तुम तो अल्लाह से कर रहे हो। और अल्लाह के यहाँ मामला क्या है? अल्लाह के यहाँ मामला क्या है कि अभी इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगने का इरादा ही कर रहा होता है, दिल में अभी ख्याल ही आ रहा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगले पिछले माफ़ कर देते हैं सारे। फिर मुझे फरमाया, ये मुझे फिर बात सुनाई, हदीस कुदसी सुनाई कि मेरे बंदे तू ये ज़मीन और आसमान सारे के सारे अगर अपने गुनाहों से भर दे, जो कि तू भर नहीं सकता,
اگر تمام جن و انس بھی مل جائیں تو بھر نہیں سکتا، لیکن اگر تو نے ایسا کر بھی دیا، ایک مرتبہ اگر تو نے کہا اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو نہ صرف یہ کہ ہم تمہیں معاف کر دیں گے، بلکہ تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے تم نے ان گناہوں کو کیا ہی نہیں۔ میں تو بے یقینی کی حالت میں مولانا کو دیکھنے لگا، میں نے کہا مولوی صاحب واقعی؟ کہا ہاں۔ پھر پوچھنے لگے کیا ارادہ ہے؟ اب میرا ارادہ میوزک چھوڑنے کا تو نہیں تھا کہ میں نے کہا ادھر آؤ، وہ کیا کہ نمازیں بخشوانے آئے، کیا روزے گلے پڑ گئے، لیکن گناہ بھی بخشوانے تھے۔ تو پھر مجھے کہنے لگے توبہ کرو گے؟ میں نے کہا مولوی صاحب کس چیز سے؟ کہا اپنی اس پچھلی زندگی سے۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ اچھا، میں نے کہا جی میں توبہ کرتا ہوں۔ میں نے توبہ کی، یا اللہ میوزک چھوڑنے کا تو میرا کوئی موڈ نہیں، یہ مولوی بھی اللہ جانے کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اگر تجھے اس سے کوئی میرے لیے بہتر زندگی نظر آتی ہے تو تو مجھے اس زندگی پہ لگا دے کہ واقعی میں چاہتا ہوں کہ تجھے راضی کر سکوں، تجھے خوش کر سکوں۔ اے اللہ پچھلی پوری زندگی پر توبہ کرتا ہوں، اگلی زندگی تیرے حکموں پر چلنے کی کوشش کروں گا۔ اگر تو واقعی ایسا ہے جیسا یہ مولوی صاحب فرما رہے ہیں تو تو مجھے معاف کر دے۔ میں نے کہا توبہ کر لی۔ مولوی صاحب نے کہا اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی بہت ہلکا۔ پھر میں نے کہا لیکن مولوی صاحب بات تو یہ ہے کہ اگر میرے پچھلے سارے معاف ہو گئے اور اس پر اللہ نے اگر جنت دی تو میری تو بہت ہی بڑی جنت ہوگی، آپ سے بھی بڑی۔ تو فرمانے لگے نہیں بیٹا اتنی جلدی نہ کرو، تمہیں وصول تو ہم ہی نے کیا ہے، جو تجھے ملے گا اس سے تو بڑا ہمیں ملے گا ہی ملے گا۔ ہاں لیکن میں نے کہا مولوی صاحب، اور بہنیں اس بات کی تصدیق کریں گی، موسیقی تو روح کی غذا ہے کہ نہیں؟ ہاں یہ سیالکوٹ کی خواتین یقین کرو پورے ملک کی پہلی بہنیں ہیں جو کہہ رہی ہیں نہیں، ورنہ اگر کسی نے نہیں بولا تو چپ ضرور رہی ہیں، سارے مردوں نے بولا ہے موسیقی روح کی غذا نہیں ہے۔ موسیقی روح کی غذا ہے جی، یہ دیکھو اب آواز آئی ہے، اب ایسا لگ رہا ہے کوئی بیٹھ کے سن رہا ہے۔ موسیقی روح کی غذا ہے جی، شاباش، اللہ آپ لوگوں کو اس پر چلا دے۔ اللہ رب العزت آپ کے موبائلوں میں جتنے بھی گانے ہیں سب اڑا دے اسی وقت، گھروں میں جتنی کیسٹیں ہیں سب ٹوٹ جائیں، اللہ کرے ساری سیڈیاں ٹوٹ جائیں، اللہ پاک ایسے کرے گانے کی آواز ہی نہ سننے کو ملے آج کے بعد آپ میں سے کسی کو۔ یہ سوچ لو آمین قبول ہو جائے گا، اب سوچ کے بولنا آمین۔ تو مولوی صاحب نے مجھے کہا کہ نہیں، موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، موسیقی نفس کی غذا ہے۔ موسیقی کس کی غذا ہے؟ نفس کی۔ یہ واقعی نفس کی غذا ہے، اور یہ ایسا زہر ہے، یہ جب اندر جاتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ نقصان کتنا کر گیا ہے۔ ٹرائی نہ کرنا، لیکن آپ کہیں جا کر اللہ کی بات سنیں، اس کے بعد جا کر 5 منٹ کا گانا سنیں، ساری صفائی ہو جائے گی، سب اندر ساری صفائی ہو جائے گی۔ میں یہ نہیں کہ بعد میں مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں حلال ہے حرام ہے، اس کے لیے تو یہ مولوی بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان سے پوچھو۔ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ہوتا ہے، کہ یہ انسان کو بے باک کر دیتی ہے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا بھائی اپنے ملک کے لیے گانا، میں کبھی اپنے ملک کے لیے گانا وہ ایک اور چیز ہے، میں ان گانوں کی بات کر رہا ہوں جن کو عام طور پہ لوگ سن رہے ہوتے ہیں بازاروں میں، ہاں، اور پھر کہتے ہیں اس کے سننے میں کیا ہے۔ ارے یار میں کیا بتاؤں آپ کو کیا ہے، خدا کی قسم اگر وہ زندگی اس زندگی سے بہتر ہوتی مجھے کیا تکلیف تھی۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگا اب تو آپ کے لیے اس زندگی کی طرف جانا بڑا مشکل ہے۔ میں نے کہا کوئی مشکل نہیں، گلا تو وہیں کا وہیں ہے، گا سکتے ہیں، لیکن اب اس زندگی کی طرف جانے سے بہتر لگتا ہے کہ میں آگ میں چھلانگ مار دوں، کہ وہ اس قدر خطرناک زندگی، وہ اتنی ایک یقین کرو پوری، صرف گانا نہیں ہوتا، وہ ایک پوری زندگی ہے، وہ ایک پوری زندگی کا نام، جیسے یہ ایک پوری زندگی کا نام ہے نا، صرف دعوت کے 2 بول نہیں ہیں۔ ہاں میرے دوست مجھ سے لڑتے تھے، یار تو ادھر گانا گا ادھر جا کے اذان دے دے۔ ارے میں نے کہا نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا بھائی، گانا گانے والے کو تو اذان کی آواز سے نعوذ باللہ کراہیت آتی ہے۔ مجھے یاد ہے ہم کانسرٹ کر رہے ہوتے تھے اور مغرب کی اذان اگر ہوتی تھی، یقین کرو وہ کیونکہ وہ تو دعوت کے بول ہیں نا، ادھر تو ایک غلط کام ہو رہا ہے نا، وہ تو دعوت کے بول ہیں، وہ دعوت کے بول جب ہمیں سنائی دیتے تھے تو وہ ہمارے سینے کو پھاڑ کے نکل جاتے تھے۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے، یہ کوئی کھیل مذاق ہے کیا، یا یہ کوئی ٹی وی کا پروگرام ہے کہ جس میں ایکٹنگ ہو رہی ہے کہ نہیں بھئی ادھر جا کر اذان دے دی، ادھر جا کے گانا گا دی، ادھر جا کے اذان دے دی، ایسے نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ کے نیکی کے کام کرنے کی تو اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے میرے دوستوں،
ہاں عمل صالح کرنے کی تو توفیق ملتی ہے. یہ ایسے ہی تھوڑی کو میرا مطلب ہے خالہ جی کا کھیل ہے کہ 95% نماز نہیں پڑھ رہا اور 5% نماز پڑھ رہا ہے. کیوں ہے ایسا؟ سب کیوں نہیں پڑھ رہے؟ من جانب اللہ توفیق ملتی ہے. خیر جی میں کھڑا ہوا, میں نے کہا اچھا مولانا آپ سے وعدہ تو کر لیا. میرے دوستو میں باہر نکلا سوچتا ہوا, میرے اندر آپ یقین کرو ایک تلاطم برپا ہو گیا. ہاں ایسی میرے اندر ایک خیر و شر کی نا جنگ شروع ہو گئی. ایسے کر ایسی جنگ راتوں کوٹ جاتا تھا میں, اور پوری رات بیٹھا رہتا تھا ایسے, جانماز کھول کے میں بیٹھ جاتا تھا, سوچتا رہتا تھا میں کیا کرنے لگا ہوں. ایک لمحے خیال آتا تھا نہیں بڑی نیکی کا کام کر رہا ہے تو لوگوں میں محبتیں پھیلا رہا ہے, لوگ خوش ہو رہے ہیں. دوسری طرف خیال آتا تھا یار کیا یہ اللہ رسول کو یہ بات منظور ہے, ان کو پسند ہے, میں کیا کر رہا ہوں. پھر یہ خیال آئے ارے نہیں ان مولویوں کی نہ سننا. پھر یہ خیال آئے, یاد رکھنا آپ کو میں ایک 2-4 وہ باتیں بتا رہا ہوں جو میرے پہ گزری, یہ میں گر کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو. جب شیطان اپنا چکر چلائے گا نا 2 باتیں کرنے کو کہے گا, یاد رکھنا. پہلی بات یار یہ تبلیغ والوں سے اب ملنا مت, مولانا سے بات نہ کرنا, ملنا مت. دوسری مسجد میں نہ جانا, 2 کام نہ کرنا کبھی, ایک تبلیغ والوں سے ملنا مت, ایک مسجد میں نہ جانا. اور بہنوں یہی تمہارے ساتھ ہوگا. وہ جو ہے نا وہ اپنا تبلیغی ساتھی اس کی بیوی, اب اس کو فون نہ کرنا آئندہ, ٹھیک ہے, اس کے گھر نہ جانا, اب تعلیم میں نہ جانا, کیونکہ اس کو پتا ہے یہ وہاں گئی اور عورت کا دل تو مرد سے 10 گنا زیادہ جلدی اللہ کی بات کو لے لیتا ہے. ہاں فوراً. میں واپس آ کے بیوی کو کارگزاری سناتا تھا تو میں اس کی حالت بدلی بھی دیکھتا تھا, حالانکہ وہ نہ مسجد آئی نہ اس نے وہ اعمال ہوتے دیکھے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی, جب آپ نکلا کرو گھر واپس آ کر بیوی کو سب بتایا کرو ہم نے کیا کیا. وہ جذبات بنتے ہیں گھر والی کے, اور جب گھر والی کے جذبات بنتے ہیں تو پھر بچوں کی صحیح تربیت شروع ہوتی ہے. دین ان کی زندگی میں آیا تو گھر کے اندر آ گیا. جب تک آپ کی زندگی میں ہے گھر سے باہر ہے, گھر والی کی زندگی میں آ گیا گھر کے اندر آ گیا. تو میں آہستہ جو بھی 3 دن میں سنتا تھا آ کر گھر والی کو عائشہ کو بتاتا تھا, عائشہ آج یہ سنا, آج یہ سنا, آج یہ سنا. کرتے کرتے آہستہ پھر میں نے اپنی ماں کو بتانا شروع کیا, مرحومہ کو. اللہ کی شان, میں آج بھی اللہ کا شکر کرتا ہوں, مجھے موقع محل نہیں تو میں آپ کو کبھی بتاؤں جب میری ماں کا انتقال ہوا تو کیسے ہوا. میرے دل کی دعا ہے اللہ ہر عورت کو دنیا سے ایسے لے کے جائے جیسے ہماری والدہ گئیں. تو وہ میں اپنی ماں کو بتاتا تھا, میری ماں بھی ایک دم, اس نے بھی جلدی لینا شروع کر دیا. کرتے کرتے میری ماں, ہم سب گھر کی خواتین میں سب سے پہلے میری والدہ پردے میں آ گئی فوراً. اور مولوی صاحب کہہ رہے ہیں ان کے انتقال کا بتائیں, میں ضرور بتاؤں گا آپ کو. خیر میرے دوستو, کرتے کرتے میں نے آخر ارادہ کیا چلو جی میں اب 4 مہینے لگاتا ہوں, اب 4 مہینے پہ جانا چاہیے. کیونکہ دیکھو تبلیغ میں جب تک 4 مہینے کا کورس نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. داڑھی کبھی بڑھے گی کبھی چھوٹی ہو جائے گی, ہاں کبھی سر پہ ٹوپی آئے گی کبھی اتر جائے گی. 4 مہینے لگانے ضروری ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کام کو سمجھنے کے لیے. کیونکہ پہلے 40 دن جو ہے وہ دنیا کا جو ہے نا وہ رنگ اترتا ہے. پہلے 40 دن ہاں زنگ اترتا ہے پھر اگلے 40 دن کے اندر تبلیغ کا تھوڑا رنگ چڑھتا ہے. پھر اس سے اگلے 40 دن میں کچھ اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے, کچھ تعلق بنتا ہے جا کر. پھر اگر وہ جڑا رہے تو پھر اللہ اس کو سوسائٹی پروف بنا دیتا ہے, اس کے اوپر لوگوں کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا. ہاں پھر ایسے لوگ جہاں بھی جاتے ہیں ماحول بن جاتا ہے, خود بخود ہی ماحول بن جاتا ہے. اب میں نے ارادہ کیا جی 40 دن لگانے ہیں میں, اور 40 دن کا ارادہ 4 مہینے لگانے ہیں. میں نے اپنے دوست کے ساتھ مل کے ارادہ کر لیا. خیر وہ ہم کمزور, ہم نے مئی جون میں نکلنا تھا, مئی جون آیا, وہ تو نکل گیا, میں نہیں نکلا. ایک دن اس کا مجھے فون آتا ہے, یہ ہے جی 16 اکتوبر کی بات 2001. اس کا مجھے فون آیا, جنید بھائی السلام علیکم, میں 4 مہینے لگا کے آ گیا. میں نے کہا ہیں 4 مہینے ہو گئے؟ کہا ہاں ہو گئے, گزر گئے. کتنے ہی 4 مہینے گزر گئے زندگی سے. میں نے کہا 4 مہینے گزر گئے. کہتا ہے لیکن مجھے پتا نہیں میرے 4 مہینے کیسے لگے, ضائع ہی ہو گئے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا میں 4 مہینے کے لیے اپنے ابا کو ساتھ لے گیا جنید بھائی. وہ بیمار رہتے تھے, ان کا پیشاب پخانہ مسجد میں نکل جاتا تھا بستر میں. یقین کرو روزانہ جنید بھائی میں نے کچھ نہیں کیا, صرف اپنے باپ کا پیشاب پخانہ صاف کیا. 4 مہینے. اس کی اس بات نے مجھے اندر سے ہلا دیا. کسی انسان کو اپنے باپ کی ایسی خدمت کرنے کا موقع ملا ہو,
ہاں، اور کہتا ہے پتہ نہیں میرے 4 مہینے تو کیا ہی لگے، میں تو سارا وقت باپ کی خدمت ہی کرتا رہا 4 مہینے. اور 4 مہینے کے بعد وہ آیا ہے اور اس کے باپ نے اس کو گلے لگا کے بولا بیٹا تیری وجہ سے میرے 4 مہینے لگ گئے. 2 دن بعد باپ کا انتقال ہو گیا. ہم خود جنازے میں تھے 2 دن. خیر میرے دوستو، اسی طرح سے وقت چلتا رہا. میری زندگی کے 5 سال گزر گئے اسی ٹکر میں کہ 5 سال کے بعد میں نے ارادہ کیا. جس دن مولوی صاحب کو ملا نا، اس کے بعد کے یہ 5 سال گزر گئے. میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد نہیں گاؤں گا، آج کے بعد نہیں گاؤں گا. تو مجھے فون کس کا آتا ہے؟ ملٹری سیکٹری ہیں جمالی صاحب کے. اسے جمالی صاحب ہمارے وزیر اعظم تھے. 2002 کی بات کر رہا ہوں، 2003 کی بات کر رہا ہوں. جمالی صاحب کا فون آتا ہے، ان کے ملٹری سیکٹری کا. وہ آپ نے دل دل پاکستان گانا ہے، وہ پنڈی میں وہ مادر ملت ٹرین لانچ ہو رہی تھی ریلوے اسٹیشن کے اوپر، اس کی پہلی وہ تھی. میں نے کہا سر میں تو توبہ کر چکا ہوں، میں تو اب نہیں گاؤں گا. تو انہوں نے کہا جی وہ پرائم منسٹر صاحب آپ سے خود بات کرنا چاہتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب بڑے پیارے بہت نفیس جمالی صاحب ایک دم کہنے لگے جنید صاحب وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ٹائم آیا تو آپ نے گایا، نواز شریف صاحب کا ٹائم آیا آپ نے گایا، اب جب ہمارا ٹائم آیا تو آپ نے توبہ کر لی. میں نے کہا سر ضرور گاؤں گا لیکن میری ایک شرط ہے. جی فرمائیے. میں نے کہا وہاں میں اعلان کروں گا کہ آج آخری بار گا رہا ہوں، آپ کو منظور ہے؟ ہاں جی مجھے منظور ہے. ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے وہ انفارمیشن منسٹر اپنے شیخ رشید صاحب، اس وقت انفارمیشن منسٹر تھے. شیخ رشید صاحب کا چلہ لگا ہوا ہے بائی دا وے، اور ان کا چلہ 1970s میں لگا ہوا ہے. اگر کبھی ان کے چلے کی کارگزاری سنیں بڑا ایمان بڑھتا ہے. وہ اس وقت کے رائیونڈ کے قصے سناتے ہیں جب رائیونڈ میں ہم بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور ٹرین سامنے سے نظر آتی تھی. مجھے وہ اس وقت کے قصے سناتے ہیں اپنے. اللہ نے شیخ رشید صاحب سے دعوت کی لائن کے بڑے خیر کے کام لیے. آپ کو پتہ ایک مرتبہ اسلام آباد میں اجازت نہیں مل رہی تھی اجتماع کی اجازت نہیں مل رہی تھی. ایک دفعہ حالات خراب تھے، اللہ نے یہ کام ان سے لیا. یہ گئے اس وقت کے پریزیڈنٹ صاحب کے پاس، پریزیڈنٹ مشرف صاحب کے پاس. میں گارنٹی لیتا ہوں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا سر، ان کو کرنے دیں. میں نے کہا سر آپ نے تو ایک ہی دفعہ ایسا چھکا مارا ہے، پتہ نہیں کتنا بڑا اجر ملا ہوگا. 3 لاکھ بندہ جمع ہوا، 3 دن اللہ کی بات ہوئی. وہاں کیا کیا بات ہوئی، سینکڑوں جماعتیں نکل گئی سب آپ کے کھاتے کے اندر. بڑے خوش تھے یہ بات سن کر، واقعی مجھے ملا ہوگا. میں نے کہا سر آپ نے تو وہ چھکا مارا ہے کہ ہم میں سے کسی کو ہی ملنا ہوگا. یہ شیخ رشید صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ مجھے دیکھ کر بڑے خوش ہو رہے تھے. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ خود بھی تبلیغی ہیں. تو یہ دونوں حضرات بیٹھے ہوئے تھے. میں جب جا رہا تھا ادھر ایسے آسمان کو دیکھتا ہوا جا رہا تھا. یا اللہ اوپر سے آسمان کھول کے تو کہہ دے جنید کوئی بات نہیں تو گا لے. میں زندگی بھر مولوی عمران بشیر، طارق جمیل صاحب کسی کی نہیں سننی میں نے. اس کے بعد ایک مرتبہ کہہ دے. میرے دوستو یقین کرو آسمان نہیں کھلا اور میں ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا. وہاں جا کر جی ہم نے آخری مرتبہ دل دل پاکستان گایا اور واپس آ گیا. زندگی اب تو 8:45 بج گئے، چلو بات یہاں تک ہی رکھتے ہیں. اللہ آپ لوگوں کا بیٹھنا قبول کرے. اصل حالات اس کے بعد شروع ہوئے، جو بڑے بڑے حالات آئے نا وہ پھر کبھی آؤں گا تو سنا دوں.